शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी की आवाम से मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो मीडिया आया हुआ है, हम लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद हम लोग इस्लामाबाद से निकले और वहाँ से मेरे घर से निकले और हमने ये जो कॉल दी मैंने कश्मीर रैली की, ये वहाँ से हम फिर फैज़ाबाद गए और इसका इख्तिताम यहाँ पे रावलपिंडी प्रेस क्लब पे हो रहा है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि रबीउल अव्वल के पाक तरीन महीने के अंदर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह ताला का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बाबरकत महीने में यहाँ पे पिंडी की आवाम, पिंडी के हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद से भी बहुत से लोग आए हैं, यहाँ पे हर सियासी पार्टी के लीडरान भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, ताजरान भी हैं, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पीटीआई, पीएमएलएन, जेयूआई के, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलक्यू के, नेशनल पार्टी के यहाँ पे लोग हैं और भी सारी मजहबी जमातों से और मिनाजुल कुरान से भी यहाँ पे पूरी डेलीगेशन आई है माशाल्लाह से। यूनियन काउंसिल्स की यहाँ पे एक फौज, काउंसलर्स की फौज है यहाँ पे हमारे साथ। जो मैंने पिछली रैली में कहा था कि हमने यूनियन काउंसिल लेवल पे जाना है, हम लोगों ने ग्रास रूट पे कश्मीर का पैगाम लेकर जाना है पाकिस्तानी अवाम के साथ। और यहाँ पे बहुत से काबिल इज्जत लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे ताजरान हैं, उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया आज के दिन और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे पीटीआई, पीपल्स पार्टी हर जगह से है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है सिखों की, क्रिश्चियंस की, यहाँ पे हिंदुओं की यहाँ पे तादाद है, मुसलमानों के साथ शाना बशाना हमारे घर से निकले हैं दुआएं करके हर कोई यहाँ पे। तो आज का जो ये हमारी वॉक है, रैली है, जिसके अंदर आप सब लोगों ने शरीक किया है और बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, लॉयर्स आए हुए हैं। मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूँ, चंद लोगों की अगर मैं नाम लूँगी तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, मगर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे करीब जितने भी यहाँ लोग हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं, वहाँ की भी सियासी पार्टियों के लोग आए हैं और डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हैं और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की भी है। और यहाँ पे मैं शर्जील मेमन साहब की भी, शर्जील साहब जो ताजरान के जो सदर हैं, यहाँ पे यूनियन काउंसलर जो बहुत से आए हुए हैं, यहाँ पे मलिक इमरान साहब, मलिक सईद साहब जो पीएमएलएन के हैं और जो अवामी नेशनल पार्टी, शेख साहब के जो भट्ट साहब यहाँ पर आए हैं, शेख रशीद साहब के, मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुजार, उनकी बहुत बड़ी डेलीगेशन आई है। चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से पीएमएलक्यू की बहुत बड़ी डेलीगेशन यहाँ पर आई है, मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, जितनी सीनियर लीडरशिप है इस्लामाबाद पिंडी की, आप सब यहाँ पर आए हैं। पीएमएलएन के भी आए, मैंने उनका नाम ले लिया पीएमएलएन का, और यहाँ पे पीटीआई भी और भी रिलीजियस पार्टीज की, अवामी नेशनल पार्टी की। अब मैं शुरुआत करूँगी। देखिए माइनॉरिटीज सारे आए हैं, सारे मुल्क से आए हैं यहाँ पे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मगर ये कश्मीर कॉज है, ये एक वाहिद कॉज है जिसके ऊपर सारी कौम लब्बैक कहती है। आजकल आप देख लें, गले काटने का वक्त आ गया है, जिस तरह की नफरतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी, मगर आप देख सकते हैं कि आज मेरी इस कॉल पे, आपकी बेटी, आपकी बहन की कॉल पे सब लोग शाना बशाना, एक एक बंदा जो यहाँ पर आया है जज्बात के साथ आए हैं, पूरे तन मन धन के साथ आए हैं, यहाँ कुर्बानी देने का जज्बे के साथ आए हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान को यूनिफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि हम उसको एक करें। दुश्मन की साजिश है कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाया जाए ताकि वो कश्मीर के मुकदमे से दूर हो जाए, ये दुश्मन की साजिश है। मैं सारी सियासी पार्टी, सारे यहाँ के मुल्क के इदारों को यही कहूँगी कि कश्मीर की छतरी के तले हम सब एक हो जाएं। ये हर पाकिस्तानी की रूह की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। और ये रबीउल अव्वल के पाक महीने में यहाँ पे जो इंसानियत का मकसद है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बदतरीन मखलूक कौन सी है, बदतरीन मखलूक वो है, इंसानियत इंसानों में है जिसके अंदर इंसानियत दफन हो जाए। और इसका मुजस्मा कौन है? इसका मुजस्मा सिर्फ और सिर्फ
مودی ہے اور RSS ہے. میرے پاس یہاں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی ہے, میرے بھائیوں بزرگوں کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان میں راج صرف RSS کا ہے, ہندوتوا کا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ماریں. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, جو ایک پوری آبادی کو نسل کشی کی جا رہی ہے پچھلے سال سے, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ نے 5-6 مہینے کا لاک ڈاؤن دیکھا ہے پورے دنیا نے, اور دنیا الجھ رہی ہے, ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے, نوکریاں جا رہی ہیں, ٹریلینز کا نقصان ہو رہا ہے اکانومی کو. مگر یہ مہینہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہوں کہ اور کتنے سال لگیں گے. 70 سال سے کشمیری ایک کربلا, ایک کرب سے گزر رہے ہیں. ہر گھر میں لاشیں ہیں, شہید ہیں. کیا دنیا کو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخیں سسکیاں نہیں سنائی دیتی؟ کیا ان گونگے بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا ایک کشمیری ماں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے سر پہ صحرا سجائے؟ کیا کشمیری بہنوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی رچائیں؟ یہی پنڈی کا شہر ہے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں. میری جتنے بھی بزرگوں یہاں پر آئے ہیں, یہاں ننھے بچے بھی آئے ہیں, یہاں پہ ہر کوئی آیا ہوا ہے. آپ سب کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں, آپ سب کو پتا ہے اس وقت جتنی بھی حریت قیادت ہے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ وہ عظیم لیڈرز ہیں میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں بہنوں, یہ وہ بزرگ ہیں جو بلٹ پروف گاڑیوں اور گارڈوں کے ساتھ نہیں, ہندوستان کی 8 لاکھ فوج کا نہتے مقابلہ کرتے ہیں. یہ وہ رہنما ہیں جو کفن باندھ کے پہلے گولی کھاتے ہیں, چاہے وہ سعید علی گیلانی صاحب ہوں, چاہے وہ میر وائز عمر فاروق ہوں, چاہے وہ میرے شوہر محمد یاسین ملک صاحب ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر فختو ہوں, چاہے وہ آسیہ اندرابی صاحبہ ہوں, چاہے وہ شبیر شاہ صاحب ہوں. ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی اور قائد اعظم نہیں آیا یہاں پہ, نہ کوئی اس مرتبے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پہنچنے کا. مگر لبیک ہے ہمارے حریت رہنماؤں کو جنہوں نے ساری جوانی بچپن جیلوں میں گزارا, خاندانوں نے قربانی دی. یہی وہ شہر ہے ٹینچ باٹا میں. آپ پنڈی والوں نے یاسین صاحب کو جب وہ ایک چھوٹے نوجوان ٹین ایجر تھے, آپ لوگوں نے پناہ دی ٹینچ باٹا میں, انہوں نے وقت گزارا, آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے اس مجاہد کے لیے جو کشمیر کا سب سے پہلا مجاہد, جس نے سب سے پہلے بندوق اٹھائی تھی, پھر اس نے پرامن سیاسی جدوجہد شروع کی, کشمیریوں کی سیاسی لیڈر بن گئے. وہ یہی وہ پنڈی ہے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں, جو پنڈی یاسین صاحب کو سب سے زیادہ راس آیا ہے. مجھے اوروں کا نہیں پتا, مگر خاص طور پہ یاسین صاحب, کیونکہ آپ سب کو پتا ہے جب ایک مجاہد نکلتا ہے تو وہ اپنی ساری کشتیاں جلا دیتا ہے. جب وہ 8 لاکھ فوج کے سامنے نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی تھی, تو ان کے زندگی میں یہ خانہ ہی نکل گیا تھا کہ انہوں نے کبھی شادی کرنی ہے. مجاہد کی کوئی زندگی اس نے وقت دے دیتی ہے اللہ کی راہ میں, مگر یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس پنڈی شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بہت بڑی خوشیاں دی. جس شخص کی زندگی میں صرف جیلیں تھیں, صرف ٹارچر تھا, جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر, گواہی دیتا ہے کہ ان کے اوپر ہندوستان نے بچپن سے لے کر اب تک ان کے اوپر بدترین ٹارچر کیا ہوا ہے. اور اس وقت وہ تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ہے. اذان ہو رہی ہے, میں اس کے بعد مکمل کرتی ہوں. بیٹا آپ ادھر آ جائیں, یہ آنٹی بلا رہی ہے. ہاں آ جائیں, آ جائیں. اچھا بس میں یہی کہہ رہی تھی آپ سب کو کہ یہ پنڈی ہی وہ شہر ہے جس سے یاسین صاحب کی شادی ہوئی میرے ساتھ, جہاں ان کو خوشی ملی. ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی, اور جو دوسری خوشی پنڈی سے ملی وہ ہمیں ایک اولاد ملی یاسین صاحب کو. یہ ننھی رضیہ سلطانہ جس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کی گود میں کھیلے,
مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی بیٹی کو، جس کو آپ پنڈی والوں نے سب سے پہلے رخصت کیا، اور پھر یہیں سے میں ایئرپورٹ سے پہلی دفعہ سری نگر گئی تھی 2009 کے اندر، یہی وہ پنڈی ہے۔ میں جب یہاں آتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے وہ شہنائیاں، وہ خوشیاں جو ساری قوم نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ مگر اس وقت آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے یاسین صاحب تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ہیں، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کی ساس، اور یہاں جتنی لوگ یہاں پر نکلے ہوئے ہیں، میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ ان کو رہا کرنے کے لیے اور سارے حریت رہنماؤں کی آزادی کے لیے آپ سب لوگ دبا سکو تو دبا لو مودی، رلا سکو تو رلا دو، بجھا سکو تو بجھا دو، بجھا سکو تو بجھا لو، دیے بجھا دو گے مگر سحر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت میں آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گی ایک بار پھر کہ بہت بہت آپ سب کا شکریہ، اور میں آپ کو آخر میں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، دنیا میں اس وقت شیطان کا راج ہے، دنیا میں ہر جگہ شیطان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، صراط مستقیم یہی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی منور ہو۔ کشمیریوں کو اس ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہبی حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے، چاہے وہ میلاد شریف ہو، چاہے محرم کا جلوس ہو، چاہے جس طرح آج یہاں جمعے کا خطبہ ہوا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے جینے کا۔ پیاسے بھوکے 70 سال کے اس کربلا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب لوگ کشمیریوں کی آواز بنے، اور میرا یہاں پہ آنا اسی لیے ہے کہ اس وقت پاکستان کے بچے بچے پہ نام سب سے زیادہ کشمیر کی آزادی کا ہونا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیری کسی قسم کا سودا قبول کبھی نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کی جو قربانیاں دی ہیں، لاشیں دی ہیں، خون دیا ہے، کشمیریوں نے وہ کسی ڈیل کے لیے نہیں دیا، وہ کسی پوائنٹس کے لیے نہیں دیا، کسی ڈائیلاگ بازی کے لیے نہیں دیا۔ 50 سال پاکستانی قوم نے اور کشمیری قوم نے ڈائیلاگ بازی کو دے دیا شملہ کے بعد۔ کیا ملا ہمیں؟ دھوکہ ہی ملا، ہر دم دھوکہ، ہر دم خون، اور ہندوستان کی بربریت بڑھتی رہی۔ اب ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ کم از کم جتنے بھی وہاں کشمیری اس وقت زندہ ہیں، ان کی ہر پاکستانی آواز بنے، اور کشمیریوں کی آزادی تک ان کا مقدمہ لڑے UN کی قراردادوں کے مطابق، اور پاکستان اس کی مین پارٹی ہے UN کی قراردادوں میں۔ یہ آپ سب کا فرض ہے۔ پانی تو آپ سب پیتے ہی ہیں، سبزی تو آپ سب کھاتے ہیں، پھولوں کی خوشبو بھی آتی ہے، مگر یہ سب پانی جو آپ کو یہ ہریالی دیتا ہے، یہ جو آپ کو زندگی دیتا ہے، آپ کی نسلوں کو زندگی دیتا ہے، آپ کا نیوکلیئر بھی پانی سے چلتا ہے، آپ کا سی ویٹ بھی کشمیر سے گزرتا ہے، آپ کے گھر میں ہر جگہ جو لائٹ ہے یہ بھی تو پانی سے آتی ہے، یہ بھی کشمیریوں کا خون ہے۔ یہاں کی جتنی سیاسی پارٹیز ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گی، چاہے وہ کہیں کرپشن کے خلاف نعرے پہ لاکھوں کے مجمع اکٹھے کریں، یا ووٹ کو عزت دو کے اوپر وہ بہت بڑے بڑے جلسے کریں، مگر جو زندگی ہے، پاکستان جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، کشمیر اس وقت جل رہا ہے، آپ سب عوام میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اور پورے خطے کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ کشمیر کا ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا سانس ہے، آپ کے وہ لوگ ہیں۔ اور کیا پاکستانیوں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آخری کشمیری بھی شہید ہو جائے، پھر آپ لوگ نکلیں گے اپنے گھروں سے، اور پھر آپ لوگ آواز بنیں گے اور اپنے لیڈروں پہ پھر آپ پریشر ڈالیں گے؟ یہ تو لاکھوں کے مجمع ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو نکالے ایک دوسرے کو۔ یہ آپ پہ قرض ہے کشمیری قوم کا۔ یاسین صاحب تہاڑ کی جیل میں ایک قید میں 5/7 کی جیل ہے، پاکستان کی وہ VIP جیلیں نہیں ہیں جہاں لیڈرز جاتے ہیں، وہاں کی تہاڑ جیل دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ ایک اوپن ٹوائلٹ ہے، اس کے اوپر سلاتے ہیں ان کو، ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ گیلانی صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے،
सारी अवाम की नस्ल कुशी की जा रही है। आप लोग पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरी नहीं भी हैं, मगर अगर आपको पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, तो ये जो मिट्टी है ना पाकिस्तान की, कभी इसको हाथ लगाना, कभी इसको चूमना। इसमें किसका खून है? इसमें किसका खून है? बोलो। कश्मीरियों का खून है। ये जिंदगी जो आपको मिल रही है ना अल्लाह के बाद, ये कश्मीरियों से है। साथ दें हमारा, हमारी आवाज दें, वादा करें कि तोड़ के ये जंजीरें हर लब को आजाद करेंगे। अपनी जान का नजराना देंगे, हम शहीदों से अहदे वफा करेंगे। सब एक हो जाए कश्मीरी कौम के लिए। और आज मैंने ये रैली रखी है, कल आपने मुझे दावत देनी है जलसों की। हमारे पास कोई फंड नहीं, हमारे पास रूह है, जिस्म है, जज्बा है। दिल्ली वालों, लेकर रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पिंडी वालों, सबसे वादा करें इस वक्त, आप सब लोग अहद करें अपनी बहन और बेटी के साथ, जिसको आपने यहाँ से रुखसत किया था। वो 11 साल की शादी के अंदर सिर्फ 70 दिन अपने शौहर के साथ गुजारे हैं, और बच्ची ने 8 साल की है, 6 साल हो गए, बाप की शक्ल नहीं देखी। हम लोगों ने एक बेवा और एक यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने इस सुहाग को भी बचाना है, कश्मीर को भी बचाना है, और जिस तरह आपने हमें रुखसत किया था उसी तरह आप यासीन साहब को यहाँ वापस लाएंगे। ये आपने तहरीक चलानी है कश्मीरियों के लिए। आखिर में यासीन मलिक को हम क्या चाहते? आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी। हक हमारा आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। भारत से लेंगे आजादी। यासीन मलिक को, हुर्रियत रहनुमाओं को। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।